کانسنٹریٹ کرنے کے لیے سامنے بیٹھتے، ویسا کوشش کرنا دین کی مجلسوں میں بھی کہ بات کرنے والے کے سامنے بیٹھے. بات سمجھ لیں، ادھر ادھر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ نل ہے اور نل کے نیچے گھڑا لگا ہے ٹیڑھا، اس کا منہ ایسا ٹیڑھا، تو کتنا دیر لگے گا بھرنے میں؟ نل پورا چالو ہے قوت کے ساتھ میں، اور گھڑے کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، تو وہ گھڑا بھر نہیں سکتا. زندگی بھر بیٹھو اس کو لے کے، اس کو منڈی ٹیڑھی رہی. ویسے جہاں بھی جاؤ، یہاں نہیں، ہر جگہ پہ، اپنے کالج میں، اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہو، کالج میں ہو، پڑھائی کے زمانے میں ہو، یا اللہ کے دین کی مجلس میں ہو، سامنے بیٹھنے کا جو ہے وہ کوشش کریں. ہمیشہ سامنے بیٹھ کے سننے کی کوشش کریں کہ تاکہ بات جو ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی، سامنے والوں کا ذرا کنسنٹریشن زیادہ رہتا. دوسرے سنتوں کا اہتمام، ہمارے دین کی اعتبار سے جو بھی مجلس لگتی ہے یا تعلیم میں بیٹھتے ہیں، اپن بولتے ہیں نا بار بار مذاکرہ کے عمل کی نیت سے سننا، باادب بیٹھے اور دھیان توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. یہ ہمارے آداب ہے، بات دین کی بات سننے کے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے، ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہوتے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو ادب کے ساتھ بیٹھنا، عظمت کے ساتھ میں بات کو لینے کا ہے. یہاں کون بیٹھے ہوا ہے، بات کرنے والا، یہ اہم نہیں رہتا. بات کس کی ہے یہ اہم ہے. بات کرنے والا کون ہے یہ اہم نہیں ہے. بات کس کی ہو رہی؟ بات سب سے بڑے کی ہو رہی، پورے کائنات کے خالق اور مالک کی بات ہو رہی. اور کس کے ذریعے سے ملا ہم کو یہ چیز؟ تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملا ہے. تو بات اللہ رسول کی بات ہوگی تو اس کو بہت عظمت کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں بات کو لینا. اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے اور جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. محترم عزیز دوستوں، زندگی کے جو فیز میں تم لوگ چل رہے، یہ بننے کا زمانہ ہے. بولتے آدمی کے ایک بننے کا زمانہ رہتا ہے اور ایک فیلڈ میں آنے کا زمانہ رہتا ہے. یہ جو اسکول لائف یا یہ عمر کا جو تمہارا فیز چل رہا ہے، یا عمر کے جس منزل میں تم لوگ چل رہے، یہ عمر میں، یہ وقت میں جو تمہارے خیالات بن گئے یا جو تمہارے عقائد بن گئے، یہ بن کے یہ آخری تک چلتے رہیں گے. اور دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو بننے کا مزاج رہتا ہے یا بننے کا وقت رہتا ہے، یہ فیز رہتا ہے کہ اس وقت میں، یہ پیریڈ میں، یہ عمر کے اس مرحلے میں جو ہمارے عقائد بن جاتے، جو ہمارے خیالات بن جاتے، وہ آخری تک رہتے. یہ ڈیسائیڈنگ فیز بولتے اس کو اپنی عمر کا، زندگی کا. اس کے بعد میں آدمی وہی لے کے فکروں کے ساتھ میں چلتا. اس لیے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے میں جو صحیح لائن پہ آ گیا، سمجھو وہ انشاءاللہ زندگی بھر صحیح لائن پہ چلے گا. اور انسان کو جو لگام لگے گی، اچھے برے کی جو پہچان ہوگی، وہ دین کے ذریعے سے ہوگی. دنیا کی کوئی قانون، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو سدھار نہیں سکتی. دنیا کا کوئی قانون، کوئی طاقت انسان کو سدھار نہیں سکتی. پولیس، ملٹری، کوئی نہیں سدھار سکتا. جب تک اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، آخرت کا فکر نہیں آئے گا، وہ صحیح نہیں چل سکتا. اللہ کا خوف جو ہے یہ انسان کو صحیح چلاتا. اللہ کا خوف انسان کو صحیح چلاتا. تو اللہ کا خوف ہمارے زندگیوں میں آ جائے، جب اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، تو آدمی صحیح چلتا. پھر میرے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شاگرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو کسی شاگرد نے حضرت کو جو ہے وہ اللہ والوں سے پوچھا کہ حضرت بولے آپ سے کبھی کوئی گناہ ہوا کیا؟ نہیں بابا، نہیں ہوا میرے سے کبھی کوئی گناہ. اللہ والے تھے، بولے نہیں ہوا. تو شاگرد نے بولا کہ ایسے کیسے ہو سکتا؟ بولے اس نے کیا بولا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انسان یہ گناہ نہیں. حضرت نے اس کو بڑے غور سے دیکھے، اللہ والوں نے اس کو بڑے غور سے دیکھے اور بولے کہ دیکھ میاں، 1 مہینے کے بعد میں اس دن جو ہے وہ تیرا انتقال ہونے والا ہے، تو مرنے والا ہے. 1 مہینہ، اتنے دن کے بعد میں تو جو ہے مرنے والا ہے. وہ گھبرا گیا. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. بتا رہے باپ 1 مہینہ میرے پاس ٹائم ہے. بولے ایسا کر، بولے جس دن میں بتایا نا اتنے بجے اتنے وقت میں تیرا انتقال ہوگا، تو مرنے والا ہے، اس کے 1 گھنٹہ بھر پہلے میرے پاس آ جا. بولے یہاں اپنی مجلس میں آ جا. وہ چلا گیا. 1 مہینے کے بعد میں اس کو جیسا اللہ والوں نے وہ بتائے تھے، تو اس وقت میں وہ پہنچ گیا. 1 گھنٹہ پہلے اس کو جو وقت بتائے تھے اللہ والوں نے مرنے کا، تو ان کے پاس وہ 1 گھنٹہ پہلے وقت سے آ گیا.
اس کے بعد میں حضرت نے اس کو اپنے قریب بٹھائے، حالت بالکل خستہ، پورا 1 مہینہ مرنے والا ہوں، گھنٹے بھر میں میری موت آ گئی تو آدمی کیسا ہو رہتا ہے؟ تو بالکل پریشان حال، خستہ حال میں، بڑے گھبراہٹ میں بیچارہ۔ اس کے بعد میں اس کو اللہ والوں نے بولے کہ بابا یہ 1 مہینہ کیسا گزارا، کیا کیا مزے کیا تو نے، اور تیرے سے کتنے گناہ ہوئے 1 مہینے میں، تیرے سے کتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی، کتنے اللہ جو ہے وہ تو نے گناہ کیا، اللہ کے حکم عدولیہ کی۔ تو بولا، حضرت بولے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ نے بولے ہوا تھا یہ میرے مرنے کا وقت ہے، تو یہ 1 مہینے میں میرا جو ہے گناہوں کی طرف میری توجہ نہیں گئی، بولے گناہ کرنے کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم تھا بولے کہ اب یہ میرا موت کا وقت آ گیا۔ تو اللہ والوں نے اس کو بولے کہ بابا رے یہ 1 مہینہ جیسا تو نے گزارا میں ویسی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے کو مرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، موت آنے والی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی غلط کام کروں گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا حساب اللہ کو میرے کو اللہ کے پاس دینا ہے۔ تو ہمیشہ میں یہ میرے ذہن میں رہتا کہ میرے کو مرنا ہے، اس لیے گناہ ہونے کا سوال ہی نہیں آتا۔ تو زندگی آدمی چوکن گزارتا جب وہ اپنی موت کو یاد کرتا، اس کو مرنا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دھوپ دیکھ کے بٹھاؤ بیٹے، تم آپ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم زندگی میں جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ چاہے پھر دنیاوی اعتبار سے ہم پڑھائی کر رہے ہیں، لکھائی کر رہے ہیں، یا جو بھی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمارے ذہنوں میں یہ مقصد ہو، یہ بھی ذہنوں میں ہمارے بیٹھے ہو کہ ہم کو اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پڑھائی کے دور میں تم لوگ چل رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ملکوں میں اللہ جو ہے تم کو لے جائے گا۔ تو یہ پڑھائی کا مقصد اللہ کے دین کی محنت ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ ہمارے پڑھائی کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا کام، ہمارا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا ہے کہ ہم کیوں پڑھائی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ہم کو ملکوں میں لے جائے گا، دین کے اعتبار سے علاقوں میں لے جائے گا، بڑے بڑے پوسٹ پہ اللہ ہم کو لے جائے گا، اور وہ مقام پہ رہ کے، وہ پوسٹ پہ رہ کے، وہ شعبے میں رہتے ہوئے اپنے دین کو جو ہے وہ دین کی بات، اللہ کی بات جو ہے ان کو پہنچانا۔ ہم لوگ جو ہے وہ جماعت میں چل رہے تھے، تو اللہ ایسے تم کو لے جائے گا انشاءاللہ، اللہ تم کو ملکوں میں لے جائے گا، تو وہاں پہ پھر اللہ کے دین کا کام وہاں رہتے ہوئے ہم کو کرنا ہے۔ لوگوں کو ہمارا تعارف ہونا، ہمارے ذریعے سے اللہ کے دین کا فائدہ ہونا، یہ اصل کام ہے ہمارا۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ڈگری اس لیے حاصل نہیں کرنے کا کہ بڑی ڈگری لیں گے تو بہت ملے گا مال۔ ڈگری اس لیے لینا ہے کہ ہم بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے اور اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ پرانی بات ہے، نظام الدین میں پروفیسر ثناء اللہ صاحب ایک بہت بڑے اپنے نظام کی فتح کرنے والا جو ہے ان کو لقب دیا ہے۔ فراس میں جو دین کی محنت شروع ہوئی اور دین کی محنت چلی، اور لوگ جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف جو متوجہ ہوئے ان کے ذریعے سے۔ پڑھائی کا مقصد ہمارا یہ ہے، پڑھائی کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ میں جو پڑھائی کروں، میں جو ڈگری میں حاصل کر رہا ہوں، بڑی پوسٹ پہ جاؤں گا، میں بڑی پوسٹ پہ رہتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کروں گا، اور دین کا تعارف ہو ہمارا، دین کا ہمارے ذریعے سے اسلام لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ہمارے ذریعے سے کیا ہوگا، لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا۔ اب اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے آپ لوگ، تو لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کیسے سمجھایا جاتا ہے، مسلمان کی پہچان کیسے ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اپنی جگہ پہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ فرائض ہے ہمارے لیے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو سمجھ میں آئے گا وہ سنتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے اور سنتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ اسلام لوگوں کے سمجھ میں آئے گا۔ اسلام کی پہچان سنتوں کے ذریعے سے ہے۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے عام طور پہ کہ بھائی اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، نہیں، اسلام پہچانا جائے گا سنتوں کے ذریعے سے، ہمارا لباس بھی ہو اس لائن سے۔ ہاں، اسکول ہے، کالج ہے، اسکول کا کالج کا کوئی ڈریس کوڈ اگر ہے تو ناگواری کے ساتھ میں، ناگواری کی نیت سے وہ ڈریس کو پہننے کا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا وہاں سے ہمارا ختم ہو گیا اسکول کالج کا، وہ ڈریس بدل کے سنتوں پہ آ جاتا۔ میری بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ بھائی میری بات سمجھ رہے؟ اسکول کالج کا کوئی ڈریس کوڈ ہے، کوئی پرٹیکولر ڈریس ہے کہ یہ ڈریس میں آؤ آپ، تو کوشش کرنے کا کہ سنتوں پہ آئے۔ نہیں اگر ہو گیا، کوشش پوری کرنے کا
کہ ہم اپنے سنت لباس میں رہیں، ٹوپی کے ساتھ میں رہیں، لیکن اگر سنت لباس پہننے کا وہاں بہت بڑی اڑچن ہے اور کوشش کے باوجود بھی ہم سنتوں پر سنت لباس نہیں پہن سک رہے، تو ناگواری کے ساتھ اور دل میں ایک کراہیت ہو کہ میں یہ ڈریس پہن رہا ہوں یہود و نصارہ کا، یہ کراہیت کے ساتھ میں وہ ڈریس پہننے کا، اور جیسے ہی اپنا کام وہاں کا ہو گیا فوراً سنتوں پہ آ جاتے ہیں۔ چہرہ وہرہ رکھنے پہ تو اسکول کالجوں میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں ہے، اور شاید کچھ ڈسپلنری شعبے جو ہے ملٹری ہے یا پولیس ہے اس میں بھی جو ہے اجازت دیتی، لیکن وہیں ہے جہاں پر جو ہے سنتوں کے اعتبار سے چہرے وہرے کا کوئی رکاوٹ ہے، ورنہ کوئی شعبے میں رکاوٹ نہیں ہے سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو سنتوں کا اہتمام کرو ہر شعبے میں، جہاں بھی رہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے ہمارے زندگیوں میں آئے، اس کے ذریعے سے ہم کو اسلام لوگوں کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہے، ہاں، اور مسلمان غلط کام نہیں کرتا، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، تو مسلمان ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ہے وہ ہمارے ہاؤ بھاؤ سے، ہمارے لباس سے، ہمارے چہرے مہرے سے بھی ہم اسلام ہمارے اندر سے جھلکے، اسلام ہمارے اندر سے جھلکے۔ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو ہے وہ دو تمہارے جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے، دو تمہارے نشانے اسٹوڈنٹ، ایک اچھا رزلٹ لانا۔ اسٹوڈنٹ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا کام، اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ اچھا رزلٹ لانا، اور دوسرا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اسٹوڈنٹ کا کام اچھا رزلٹ لانا، پڑھائی اچھی کرو۔ ابھی پڑھائی میں عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا، لڑکوں کا جو وقت ہمارا اس وقت میں گزر رہا ہے، جو ڈسٹریکٹ ہو رہے لڑکے آج ہمارے، وہ موبائل کی وجہ سے۔ جتنا نقصان موبائل اس وقت میں ہمارے نوجوان نسل کا کر رہا، اتنا نقصان کوئی اور چیز نہیں کر رہی اس وقت۔ آج کے دور کا جو ہے وہ دجال بتایا گیا ہے اس کو۔ آج کے دور کا دجال کون ہے؟ اینڈرائڈ موبائل۔ ہاں، کہ آدمی نیت تو ہماری یہ رہتی کہ بھئی یہ موبائل کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن کے اعتبار سے آن لائن کچھ کام کریں گے، لیکن جہاں 1% اس کا فائدہ نظر آتا، 99 ٹائمز اس کا نقصان جو ہے وہ سامنے نظر آتا۔ پوری دنیا ایک کلک پہ آ گئی ہو، بلکہ تم کلک مت کرو، خالی اس کو لے کے تم اپنے سلیبس کا بھی اگر تم اس کو جو ہے وہ کرنے لگے اس کو، تو وہ بیچ میں وہ ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے پڑھائی کے زمانے میں موبائل کا بالکل نہ لو تو بہتر ہے۔ موبائل پڑھائی کے زمانے میں ہمارے پاس موبائل نہ ہو۔ ابھی تو ہم جماعتوں میں چل رہے، تو ایک 10ویں 11ویں کے بچوں کو لے کے چل رہا تھا میں 2 سال پہلے اسٹوڈنٹ، تو میں نے وہ کیا کیا کہ میں بچوں کو بلا رہے بیٹے ذرا موبائل دے دو، تو کچھ بچوں نے دے دیے جن کے پاس تھا۔ بعد میں جانے کے بعد میں ایک چکر مار کے آیا تو دوسرا موبائل اندر سے نکالا، میں نے ایک کے پاس 2 موبائل، ایک کے پاس 2 موبائل۔ ہم اپنا 10 بجے کے بعد میں آرام کر رہے ہیں، رات میں ملاقاتیں وہ کر کے آئے، 10 ساڑھے 10 بجے آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو کہیں سے آواز آ رہی، مسجد کے اوپر کیسے میں گیا تو موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بچے، رات میں 11-12 بجے مسجد کے اندر۔ جب مسجد کے اندر یہ حال ہے عزیز دوستوں بزرگوں، تو بتاؤ پھر باہر کیا حال ہوگا ہمارا۔ آج نوجوان نسل کا سب سے زیادہ جو ٹائم خراب ہو رہا وہ موبائل۔ ایک بار میں یہ سفر سے کہیں سے آ رہا تھا، اور ہمارے بستی میں سے لیبر کالونی نادر میں ہم لوگ رہتے، تو بستی میں سے میں اپنا وہ پیدل وہاں سے آٹو سے اتر کے آ رہا ہوں، تو اپنے ہمارے مسلمانوں کے مکان بہت ہیں وہاں پہ، تو 2-5 بچے ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے، وہ موبائل پہ اپنا چل رہا ہے، مارو ادھر مار ادھر مار، یہ زور سے چل رہا ہے، ارے مارو اس کو مار اس کو مار۔ یہ کیا چل رہا بھائی؟ رات کے 12-1 بجے 2 بجے کے قریب مارو مارو کی آواز چل رہی سب طرف۔ آخر یہ مار رہا تو بھی کیا کریں؟ میں دوسرے دن پوچھا، میں ہمارے بزیار جماعت کے ساتھ جو تھے کہ بابا رے یہ میں نے رات میں سنا رہے بابا یہ بچے کچھ مارو مارو بول رہے تھے رات میں 2 بجے 1 بجے، کیا مارو رہے؟ تو بولے وہ گیم کھیل رہے تھے رات میں۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاں، کیا رہتا وہ پب جی کیا رہتا تمہارا وہ زمانے میں؟ تو وہ زمانے کا وہ آپ کے زمانے میں نہیں ہے کیا؟ اب اس سے ہائر ورژن آ گیا ہوگا نیا۔ تو جتنا نقصان ابھی دوستوں یہ موبائل کے ساتھ میں موبائل کی وجہ سے ہمارا ہو رہا، شاید ہی کسی کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ پوری ہماری نوجوان نسل جو تباہ ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے،
اس لیے پہلے نمبر پہ موبائل سے پرہیز، موبائل سے پرہیز. ہمارے پاس، میرے پاس تو ایسا تھا کہ میرا پورا کام کمپیوٹر پہ ہوتا تھا، آفیشیل کام ہمارے رہتے تھے تو سب آج کل کمپیوٹر پہ ہے. تو وہ 2 سال تک میں نے گھر میں میرا کمپیوٹر بھی اٹھا کے اوپر ڈال دیا تھا بچوں کی پڑھائی کے وقت. اور بچوں کے پاس ہمارے موبائل نہیں تھا، تمہیں پتہ، ہمارے بیٹی کے پاس موبائل نہیں. میڈیکل کو MBBS کے فرسٹ ایئر کو جانے کے بعد میں اس نے میرے کو بولی کہ وہ ڈیڈی بولے وہ کیا لینا پڑتا مجھے لیپ ٹاپ، ہاں وہ سب فوٹو لے کے وہ بتانا پڑتا ایک موبائل لا کے جو بولے. تو پھر وہ جب وہ زمانے میں وہ اورنگ آباد سے لانا پڑا تھا مجھے. ہاں بیٹے چلو فرسٹ ایئر کو جانے کے بعد میں وہ بھی 6 مہینے ہو گئے تھے اس کے. تو بولے وہ ایناٹومی کے کلاسز ہے کیا ہے وہ سب وہ کیا رہتے سلائڈس وغیرہ لینے کا رہتا. تو پڑھائی اگر کرنے کا ہے تو پڑھائی پہ کانسنٹریٹ کرو، موبائل میں اپنے آپ کو لگاؤ مت. موبائل بالکل ہمارے پاس نہ ہو تو بہتر ہے. کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں رکتا. اس سے پہلے کوئی کام رکتا تھا کہ موبائل کی وجہ سے؟ جتنا تم یہ موبائل کا استعمال کریں گے اتنا ہم جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہمارا جائے گا پڑھائی کے اندر سے، اس میں سے ہمارا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے سارا نقصان، دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے. موبائل کی وجہ سے جہاں دنیا کا نقصان، دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایک جو ہے وہ مولانا تھے، مولانا اسماعیل صاحب بٹنیرا امراوتی، نظام کالونی میں ان کی بات تھی جمعہ میں نظام کالونی میں مسجد میں، بڑی مسجد ہے تو بات کی. تو انہوں نے ایک بات، ایک تو جملے انہوں نے بولے تھے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ دین سے بیزار نظر آتے، پڑھائی کرنے والے ماں باپ جو ہے وہ دینی اعتبار سے کرنے کے بجائے دنیاوی اعتبار سے کرتے. تو وہ بول رہے تھے کہ بھائی جب دین کے اعتبار سے نہیں ہے تو ہم کو یہ بتاؤ کہ اتنی محنتیں دنیاوی اعتبار سے ہو رہی ہے، ہمارے کون سا بچہ اور کتنے بچے ہمارے ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے اور ججز بن رہے، یہ بتاؤ میرے کو. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے مسلمان، نہ اس وقت میں دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، بیچ میں آ کے اٹک گیا. ہم نہ دین کے کام کے رہے نہ دنیا کے کام کے رہے. اور دنیا کے کام کے اس لیے نہیں رہے کہ ہم کو دین کا سلیقہ نہیں آیا. دین کا سلیقہ ہمارے اندر نہیں آنے کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے بھی ہم لوگ بیکار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کتنے بچے اور دینی اعتبار سے شعور نہیں، سمجھ نہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب دین کی شعور نہیں ہے تو دنیا کا شعور ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ دنیا کا شعور جو دین کا کام سلیقے سے طریقے سے کرے گا، جو دین پر سلیقے سے چلے گا، اللہ اس کو دنیاوی اعتماد میں اس کے اندر شعور آتا، سمجھ آتی. اس کے لیے جو ہے یہ پیریڈ سے جو ہے وہ ہم دین کی محنت میں رہے، دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائے، اپنے پڑھائی کا لحاظ کرتے ہوئے. اپنے پڑھائی کو ٹاپ پرائرٹی کس کو دیں گے؟ پڑھائی کو. جو شعبے میں بھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں 1 نمبر پہ وہ ہمارا اس وقت کا ٹارگٹ ہے. ہماری تبلیغ ہی چیز ہے. اسٹوڈنٹ کی تبلیغ کیا ہے معلوم ہے؟ اسٹوڈنٹ کی تبلیغ اچھا رزلٹ اور ماں باپ کی فرما برداری. اسٹوڈنٹ کی تبلیغ کیا ہے؟ اچھا رزلٹ لانا اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، یہ اسٹوڈنٹ کی تبلیغ ہے. اس کے علاوہ نہیں. پڑھائی کے ساتھ میں پڑھائی کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کے لیے وقت دینا. لیکن 1 نمبر پہ پڑھائی کو رکھو. 1 نمبر پہ کہیں کو رکھیں گے؟ پڑھائی کو رکھنا 1 نمبر. یہ ہمارا مقصد ہے. پڑھائی کے بعد میں اپنے پڑھائی، اپنا اسکول کالج کر کے جو ہمارا وقت جو بچ رہا اور جو وقت ہمارا ادھر ادھر لگنے والا ہے، بیکار چیزوں میں، ادھر ادھر کے فالتو مشغلوں میں لگنے والا ہے، وہ وقت ہم اللہ کے دین کے واسطے دین کی محنت کے لیے دینے کا ہے. ہر ایک پڑھائی کرنے والا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا جو بھائی ہے، وہ کسی نہ جس مسجد کے اطراف میں ہم رہتے وہ مسجد والی جماعت میں جڑ جائے. جس مسجد میں ہم رہتے عزیز دوستوں بزرگوں، اس مسجد کی مسجد والی جماعت میں جڑ کے اپنے دین کا کام کرنے کا، جو اپنے پڑھائی کے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اور پڑھائی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھائی کو پرائیورٹی دیتے ہوئے جو وقت ہمارا ہے وہ اللہ کے دین کے کام کے لیے دینا ہے. ہمارا مقصد ہی ہے. اللہ نے ہم کو دنیا میں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں. اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہمارے میں سے ہر ایک کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے عزیز دوست بزرگوں کہ ہر ایک کے پیچھے اللہ نے جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا، کہ وہ صلاحیت دے کے اللہ نے ہم کو آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. ہم چنے ہوئے ہیں، چنی ہوئی امت ہے. ہم لوگ کیا ہے؟ جیسے ہمارے نبی چنے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، ویسے ہم بھی امت بھی چنی ہوئی ہے.
کہ اس امت کو اللہ کے دین کی محنت دین کا کام دینے کا تھا، اس لیے اللہ نے ہم کو پیچھے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا. اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کے پیچھے اس کے ماننے والوں کی صفیں لگیں گی. ہر نبی کے پیچھے ان کے ہاتھ پہ جنہوں نے دین قبول کرے، ایمان ان پر ایمان لائے، ان کی صفیں لگیں گی کہ ان کے پیچھے رہیں گے. ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کے پیچھے ان کے ماننے والے ہوں گے. لیکن جو ہے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے کہ ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی صفیں لگیں گی. تو وہ نبی اور پیغمبر پوچھیں گے کہ یہ کون سے نبی ہے، کون سے پیغمبر ہے کہ ان کے پیچھے اتنے ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع جو ہے لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ میں یہ جانے والے ہیں جنت کے اندر. تو فرشتے بولیں گے کہ یہ کوئی جو ہے نبی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اور یہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے، اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو ذریعہ بنا کر جتنے لوگوں کو ہدایت دیا اور جتنے لوگ اللہ کے دین پر آئے، اللہ کے احکامات پر آئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ان کو جنت میں داخل کرے گا. ہم میں سے اللہ نے ایک بھی اگر ہم میں سے رک گیا تو ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کو روکنے کا ذریعہ ہے. ہم ہر ایک کے پیچھے ہر ایک کو اللہ نے چنا ہوا ہے. اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے چنا نہیں. یہ چنی بھی امت ہے. ہم اور آپ یہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے چنے ہوئے ہیں. عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو سلیکٹ کیا ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. ہر ایک کے پیچھے اللہ نے جو ہے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا. اگر ہم اللہ کے دین کے کام سے رک گئے تو سمجھو کہ جانے والے جو پیچھے ہمارے ساتھ میں جتنے لوگوں کو ہدایت اللہ دینے والے تھے، ہماری محنت کو ذریعہ بنا کر جتنے لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے وہ رک گئے. اس لیے اللہ کے دین کی محنت کو، اللہ کے دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. یہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین پر چلانا، خود بھی اپنی ذات سے اللہ کے دین پر چلنا اور لوگوں تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر چلنا. ہم بھی کیا کریں؟ خود اللہ کے دین پر چلے اور جو عمل کے ساتھ میں جو دعوت دیتا اس کی دعوت جو ہے وہ قبول کی جاتی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جو آیت ہے نا، اس کی ایک تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس کی ایک تفسیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو عمل کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دے. سب سے بہترین دین اس کا ہے جو عمل کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دے گا. اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اعمال سیکھنے کا ذریعہ ہے. دین کی محنت سیکھنے کا یہ پیریڈ، یہ وقت ہمارا جو ہے اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کا. جہاں یہ پیریڈ میں ہم اپنے اسکول کالج میں کوئی ڈاکٹری کی لائن سے پڑھائی کر رہا یا کوئی انجینئرنگ کے لائن سے پڑھائی کر رہا ہے، جو اس کا مقصد رکھتا کہ میں اس لائن میں جاؤں گا، اس لائن میں جاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہوئے عزیز دوستو بزرگوں ہم اللہ کے جو ہے وہ دین کی محنت کے اندر بھی اپنے آپ کو لگائیں. اللہ کے دین کی محنت پہ عزیز پڑھائی کے ساتھ میں، اپنے کالج اسکول کے پڑھائی کے ساتھ میں جو کام ہم سہولت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد تعلیم رہتی ہے اپنے پاس، عام طور پہ ہمارے پاس مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ فضائل کی تعلیم رہتی ہے. تو فجر کی نماز کے بعد فوراً تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. کالج اسکول بھی رہتے تو ہمارے وہ 8-9 بجے کے بعد رہتے تو فجر کی تعلیم میں رہنے کا. اور عشاء کی نماز کے بعد اگر ہمارا ٹیوشن وغیرہ نہیں ہے تو عشاء کی نماز میں اپنے محلے کی مسجد وار جماعت میں شریک ہو جانے کا اور اپنے محلے کی مسجد وار جماعت رہتے ہوئے ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے اپنے پڑھائی کا خیال رکھتے ہوئے وقت دینے کا. اپنے پڑھائی کا خیال رکھتے ہوئے وقت دینے کا. یہ نہیں ہے کہ بھائی پڑھائی کا ہے میرا اور وہ نیٹ کی تیاری چل رہی ہے اور میں ادھر 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے باہر پھر رہا ہوں. یہ نہیں. جو پڑھائی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہونا، اس کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ وقت کو دینا. بھلے آدھا گھنٹہ کیوں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے دین کے واسطے 2 مشورے میں بیٹھنا اور 1-2 گھر کی ملاقاتیں کر کے پھر اپنے پڑھائی کے اندر چلے جانا. تو اس کے اعتبار سے عزیز دوستو بزرگوں اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے سب انشاءاللہ. یہ اپنی مسجد جماعت میں جڑ جانے کا اور وہاں جڑ کے اللہ کے دین کا کام کرنے کا ہے. کریں گے سب. تو ابھی دیکھو آنے والے اس میں چھٹیاں ہے آنے والی ابھی جو ہے یہ ابھی کیا چل رہا ہے جنوری فروری مارچ. عام طور پہ فروری میں جو ہے وہ 12 کی چھٹیاں رہتی ہیں، 12 کے ایگزام رہتے ہیں اور مئی میں نیٹ رہتا ہے. اگر کوئی نیٹ نہیں دے رہا تو 12 کے ایگزام کے بعد میں جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اور مارچ میں 10ویں کے ایگزام رہتے ہیں، فبروری میں 12ویں کے ایگزام رہتے ہیں اور مارچ میں 10th کے ایگزام رہتے ہیں. تو مارچ کے ایگزام ہو جاتے ہیں. رمضان میں غالباً یہ
جو ہے 10ویں کے ایگزام تو شاید رمضان کے اندر ہی آئیں گے. 20 رمضان کو ختم ہوگا. 20 رمضان کو 10ویں کے, اور اس کے وہی پیریڈ میں ہمارا رمضان بھی ختم ہو رہے. تو جیسے ہی رمضان ہو گئے فوراً رمضان کے بعد میں, عید کے بعد میں اپنی 4 مہینے چلنے کی ترتیب بنا لی 10ویں والوں نے. اور 12ویں والوں نے جو ہے وہ یہ نیٹ اگر نہیں دے رہے تو فوراً بنا سکتے ترتیب ان کے ایگزام کے بعد فروری میں. اور اگر نیٹ دے رہے تو پھر مئی میں عام طور پہ فرسٹ ویک کے مئی کے پہلے سنڈے کو جو ہے وہ نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے. نیٹ کا ہر مئی کے 3 مئی کو ہے, تو اس کے بعد میں نیٹ کا ایگزام ہوگا کہ 4 مئی کو اپنی ترتیب بنا لیتے.